السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے بیان کیا اس کا کچھ اس کا نہیں ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری جو روایت بیان کر رہا ہے بخاری اور مسلم میں، ان سے ہی منقول ہے کہ یہ الفاظ یہ جو ٹکڑا ہے آگے سے توبہ کے والا یدعونا الی النار والا جو ٹکڑا ہے یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ کشف الاسرار میں اپنا مجموعہ علامہ حیثمی نے نقل کیا ہے۔ آپ کا سوال کیا ہے اس میں یہ ہے نا، یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے تھے نا یدعونا الی النار والے جو لفظ ہیں، کشف الاسرار میں ہے کہ یہ ابھی سعید خدری جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں تھے اس میں۔ جب حدیث صحیح بخاری میں آ گئے تو اس وقت کشف الاسرار کے مقابلے میں صحیح بخاری کے اندر الفاظ کی موجودگی کو ترجیح ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر بیان نہیں ہوئے اور کسی جگہ پر بیان ہو گئے تو جو بیان ہوئے ہیں اسی کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ زوائد جو ہیں وہ ثقہ راوی کی زیادتی قبول ہوتی ہے، اس وجہ سے بخاری کی بات کو ترجیح ہوگی۔ حافظ حجر اسقلانی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے فتح الباری میں۔ جی آپ درست کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری بخاری محفوظ ہے اور ہم اسی کو راجح قرار دیتے ہیں اور اس کا مفہوم مستدرک حاکم سے بیان کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ دوسری جو یہ آپ نے حدیث بیان کی تھی حرام والی، تو مخالفین کے اس پہ یہ اعتراض ہے کہ اس کی سند میں تمام کے تمام راوی شامی ہیں، تمام کے تمام راوی شامی ہیں اور اس میں ناسبی بھی ہیں، لہذا یہ روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ وہ تو پوری بخاری کو بھی قبول نہیں کرتے، ہمیں ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ شامی ہوں یا کسی اور جگہ، ان کی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے کیونکہ اس کے راوی صحابی ہیں، ہمیں ان کی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو راوی ثقہ ہے، شامی ہو، کوفی ہو، جو بھی ہو، وہ اس کی روایت قابل قبول ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اجماع الامت علیہ، اجتماعت الامت علیہ، یہ ساری باتیں ہمارے لیے، ہم ان کو دوسرے انداز میں پھر جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے نا تو پھر ہم ان کو دوسرے انداز میں سامنے بٹھائیں گے کہ پہلے تم اپنا ایمان اور اپنے اماموں کا امام ثابت کرو نا، تو پھر تمہارے ساتھ دوسری بات ہوگی۔